اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، مل مفلس، اے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا من لا درہم لہ ولا طعام لہ، کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو بڑی نیکیاں لے کر، نیکیوں کا ایک انبار لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس نیکیوں کی وجہ سے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیں گے کہ اتنے میں مجمع سے لوگ کھڑے ہوں گے جو اعلان کریں گے کہ اس نے ہمارے حقوق مارے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ لین دین کیا تھا، ادائیگی نہیں کی، اس نے ہم نے اس کے پاس امانت رکھی تھی، اس نے خیانت کی، ہمارے ساتھ اس نے کاروبار کیا تھا، یا ہماری زمین جائیداد کے اوپر اس نے قبضہ کیا، یہ معاملات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو ایک جماعت بن جائے گی، اور جو مطالبہ کریں گے کہ ہمارا حق دیا جائے۔ تو آخرت کے اندر زمین کے بدلے زمین تو نہیں، پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں ہے، کاروبار کے بدلے کاروبار نہیں، آخرت کے اندر نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کی جائیں گی، یوں اس کی نیکیاں ختم، لیکن حق لینے والے لوگ ابھی کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے، اور یوں یہ نیکیوں کا ایک انبار لے کے آیا شخص ایک گناہوں کا انبار اور بوجھ لے کے جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ یہ شخص مفلس ہے۔